بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جب حضرت امام مہدی کی بیعت کی خبریں دنیا بھر میں پھیلیں گی اور آپ کفریہ طاقتوں کے خلاف جہاد کا آغاز کریں گے تو خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو کہ حضرت مہدی کی مدد کے لیے جائے گا۔ اس کے حوالے سے مجھے جتنے بھی حوالے ملے ہیں وہ ضعیف یا غریب ہیں، لیکن آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، آپ چاہے تو خود ان کی پڑتال کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ موجودہ حالات کے ذریعے ہی آپ دوستوں کو آگاہ کروں۔ اللہ پاک سے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اللہ پاک مجھ پر بھی کرم فرمائے اور کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ جو کچھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد صرف آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کی طرف جا کر ان میں شامل ہو جانا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے ہیں تو اس لشکر میں شامل ہو جائے، چاہے تمہیں اس کی طرف برف پر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس لشکر میں اللہ کا آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں بھی یہ نصب کیے جائیں گے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ کالے جھنڈے والا لشکر خراسان سے نکلے گا جن کا رخ دنیا کی کوئی طاقت نہیں موڑ پائے گی، یعنی کہ کوئی طاقت انہیں روک نہیں پائے گی۔ یہ جھنڈے ایلیا میں جا کر گاڑ دیے جائیں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ ایلیا ہے کہاں۔ آج کے یروشلم کو دور نبوی میں ایلیا کہا جاتا تھا، یعنی جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ لشکر یہاں سے ساری دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سیدھا فلسطین جائے گا۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ہے کیا۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ 1896 اور 1897 کے سالوں میں تیار کیا گیا تھا، جبکہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے منصوبے کو 4 مراحل میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کا منصوبہ تھا۔ ان 4 مراحل میں سب سے پہلے تو بھیانک اور خونریز جنگ برپا کرنا، جیسا کہ اس وقت ساری دنیا تیاری میں جٹی ہوئی ہے۔ اس جنگ کو تیسری عالمی جنگ آرماگیڈان کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کے 2 اہم ترین مقدس مقامات پر قبضہ کر کے انہیں منہدم کرنا۔ ان مقامات میں ایک مسجد اقصیٰ جبکہ دوسرا مقام مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ مقام گریٹر اسرائیل میں آتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت جھٹکا ضرور لگے گا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا اسکرپٹ لکھنے والا شخص ایک کٹر یہودی اور فری میسنز کا اعلیٰ درجے کا ممبر تھا۔ اس کا نام البریٹ پائک تھا۔ اس شخص نے 1871 میں ایک دوسرے اعلیٰ درجے کے فری میسن امریکی سیاستدان کو خط لکھا تھا کہ جس میں تینوں عالمی جنگوں کو تفصیل سے آگاہ کیا گیا تھا۔ ان میں سے 2 جنگیں عین اس کے خط کے مطابق اسی طرز اور اس سال اور مقام پر لڑی گئی تھیں اور مطلوبہ نتائج بھی حاصل کیے گئے تھے۔ مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس نے لکھا تھا کہ ہمیں پہلی عالمگیر جنگ برپا کرنی ہوگی جس کے اختتام پر روس کی طاقت ختم کر کے روس کو ایک کمیونسٹ ریاست بنانا ہوگا۔ اس ریاست سے دوسرے ممالک کی حکومتوں کو تباہ کرنے اور مذاہب کو کمزور کیا جائے گا۔ دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کی طاقت ختم کرنے، عیسائی مذہب کو مضبوط بنانے اور فلسطین میں اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے اور اسے ایک یہودی ریاست بنانے کے متعلق لکھا گیا تھا۔ یاد رہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جہاں نازیوں کی طاقت ختم کی گئی تھی وہاں انہی کے ہاتھوں لاکھوں امن پسند اور بے گناہ یہودی مروا دیے گئے تھے جو اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے۔ آخری اور تیسری جنگ عظیم کے متعلق لکھا گیا، یہ جنگ مسلمان مغربی طاقتوں اور اسرائیلی اور مغربی طاقتوں کے درمیان لڑی جائے گی۔ مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جائے گا جبکہ اس کو معاشی، دفاعی اور اخلاقی لحاظ سے توڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ آج بالکل وہی حال چل رہا ہے۔ یہ خط برطانوی میوزیم میں پڑا موجود تھا، لیکن عین 100 سال پورا ہونے پر میوزیم سے غائب کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام اللہ پاک کی جانب سے خاص عنایت تھی۔ ان کی ایک دعا ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے متعدد انبیاء کرام نے اس امت کو قیمتی امت کہا۔ انہی انبیاء کرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہو اور میں آخری امت میں آپ کا امتی بن کر آؤں گا۔
اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق ایک حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابن مصیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، پس وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی فراوانی ہو جائے گی، حتیٰ کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا۔ عطا بن مینا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یقیناً عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران فیصلہ کرنے والے بن کر اتریں گے، ہر صورت میں صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے اور ان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے محنت اور مشقت نہیں لی جائے گی، دوسرے وسائل سے میسر آنے کی وجہ سے ان کی محنت کی ضرورت نہ ہوگی، لوگوں کے دلوں سے دعوت، باہمی بغض و حسد ختم ہو جائے گا، لوگ مال لے جانے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نزول کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب دو کیسری کپڑوں میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، جب وہ سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی، یعنی یوں ظاہر ہوگا کہ آپ ابھی غسل فرما کر تشریف لائے ہیں۔ اسی مقام پر حضرت امام مہدی کی ملاقات حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لیے امامت کی دعوت دیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی امامت فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس طائفہ یعنی گروہ کا امیر کہیں گا کہ آئے ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، آپ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ نماز کے بعد جنگ کے لیے میدان سجے گا اور شدید ترین جنگ ہوگی، جس میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کی برکت سے دجال کا لشکر شکست کھا جائے گا، اور دجال اپنے لشکر کو شکست کھاتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ جائے گا اور یہاں سے لد کے مقام پر پہنچے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کر دیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نواس بن سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور وہیں سے قتل کر دیں گے۔ دجال کا لشکر شکست کھائے گا، جس کے بعد دجال وہاں سے بھاگ جائے گا اور مقام لد تک پہنچ جائے گا۔ یہ مقام نجائز ریاست اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر لد کے نام سے ہے۔ اس جگہ کی خاص بات یہاں کا محفوظ ترین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ یہ ایئرپورٹ برطانوی راج میں قائم کیا گیا تھا، مگر 1948 میں اسرائیل کے گندے وجود میں سامنے آنے کے بعد اب تک یہ ایئرپورٹ اسرائیل کے زیر استعمال ہے، جبکہ اس ایئرپورٹ کو بینگاریان نام دیا گیا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینلز ہیں، جس میں سے ایک ٹرمینل جسے بعد میں سن 99 میں تعمیر کیا گیا تھا مکمل طور پر بند پڑا ہے، اس پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس ٹرمینل پر دجال کے بھاگنے کے لیے ساری تیاری مکمل ہے، جبکہ تمام تر سہولیات سے لیس جہاز بھی یہاں پر ہیں۔ یہ جہاز اسرائیل کے کافر بریگیڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کافر بریگیڈ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کافر بریگیڈ اسرائیلی فورسز کی سب سے بڑی انفنٹری بریگیڈ ہے۔ یہ بریگیڈ بہترین تربیت یافتہ فورس اور ہر قسم کے جنگی حالات، موسم، وقت میں لڑنے کے لیے صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ فوج دجال کی مدد کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کافر بریگیڈ سے مراد دجال کے ماتھے پر لکھا لفظ کافر ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا لفظ کافر۔ دجال بھاگ کر عین اس مقام پر یعنی لد کے مقام پر پہنچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جا کر لیں گے۔ دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھلنا اور بعض جگہ سیسے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ کا دشمن دجال ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کروائیں گے اور لوگوں کے ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائیں گے۔
اس پر بھی سوال کیا گیا کہ آخری جنگ جدید ہتھیاروں سے ہوگی یا تلواروں یا نیزوں سے، تو یہاں ہتھیار کے متعلق بھی بتاتا چلوں کہ جن زمانوں میں حضرت امام مہدی کی آمد تک متعلق روایات بیان کی گئی تھیں، اس زمانے میں ہی نہ تو جدید ہتھیار تھے نہ علم تھا کہ ایک دن دنیا یہاں تک پہنچے گی۔ اس لیے انہوں نے حضرت امام مہدی سے متعلق جو بھی منظر کشی کی وہ اس زمانے کے مطابق ہی کی تھی جب نیزے، تلواریں، بھالے، تیر، کمان وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی استعمال میں رہے گی اور پرانے زمانے میں جو دور تک مار کرنے والے تیروں کا ذکر ملتا ہے وہ آج کے دور کے میزائل یا گولے کہے جا سکتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سیف الانبیاء سے قتل کریں گے، جس پر متعدد انبیاء کرام کے اسماء گرامی کنندہ ہیں، جبکہ بعض جگہ نیزے کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال اس دجال کے مرنے کے بعد جہاں جہاں یہودی چھپے ہوں گے ہر چیز بتانا شروع کر دے گی کہ اے ایمان والوں، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو، ماں سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان اس کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ یہودی ہے، آگے بڑھ، اس کو قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے وہ نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ اس وقت پورے اسرائیل میں غرقد درخت، جسے شجر یہود گنگا درخت بھی کہتے ہیں، کہ بہت بڑی تعداد کاشت کی جا رہی ہے۔ غرقد کا درخت چھپائے گا کہ مسلمان یہودیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایک ایک درخت کے پیچھے سے نکال کر جہنم واصل کر کے یہودیت کے فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے جنگ کے بعد حضرت امام مہدی کے آنے کا مقصد اور کام پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے حضرت امام مہدی تمام امور سلطنت و اختیارات حضرت عیسیٰ کے سپرد کر کے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو جائیں گے۔ بیعت خلافت کے وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی، پھر 7 سال آپ جنگوں اور امور سلطنت میں گزاریں گے، 8 سال شروع ہوگا تو دجال سے جنگ میں گزاریں گے، جبکہ 9 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے، اور اس طرح آپ کی عمر 49 سال بنتی ہے۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی کی طبعی موت ہوگی، یعنی کہ طبعی طور پر وہ وفات پائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا جنازہ پڑھائیں گے، جبکہ آپ کو بیت المقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس مڑیں گے اور ان لوگوں کی داد رسی اور مدد کو پہنچیں گے جو اللہ کے فضل سے دجال سے بچ گئے ہوں گے مگر انتہائی پریشان ہوں گے۔ آپ وہاں جا کر انہیں تسلی دیں گے اور جنت کے اعلیٰ مقامات کی خوشخبری و فضائل بیان کریں گے۔ اس دوران ہی اللہ پاک کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی کہ اے عیسیٰ، میرے بندوں کو کوہ طور کی جانب لے جائیں، کیونکہ میں نے اپنے ایسے بندے اتارے ہیں جن سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کوہ پہاڑ کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔